اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بہن بھائیوں، قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں تفصیلی بات کی ہے۔ آج اس ویڈیو میں یہ بات بتائیں گے کہ جو سوشل میڈیا پر مسجد اقصیٰ کو شہید کر دینے کی بات گردش کر رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اور اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عرب کافی بار بیت المقدس کو گنوا چکے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے واپس لیا تھا۔ اس کے بعد 1968 اور 1969 یہودی یروشلم پر قابض ہوئے، اور اس بار بھی عربوں کی کمزوری ہی وجہ بنی تھی۔ لیکن اس بار یہ شہادت یعنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت اللہ پاک اہل عجم کو بخشیں گے، اور مشرق سے فوجیں حضرت امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گی۔ خراساں سے کالے جھنڈے جو آئیں گے، اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں۔ اگر ہم افغانستان کے موجودہ حالات اور نیٹو امریکی فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی فتح دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خراساں کے حوالے سے روایات میں حقیقت موجود ہے۔ پیارے بہن بھائیو، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور پھر ہم اموال اور اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو وہ اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصیٰ میں اس طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ چاہیں اس کو تباہ اور برباد کر ڈالیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور بیت المقدس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پے حملوں اور اس کا فتح کیے جانا مذکور ہے۔ اس دوسرے وعدے کی گھڑی کی تعبیرات مفسرین نے مختلف کی ہیں۔ بعض نے اسے ماضی کے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے کیا ہے، اور اگر ہم اس کو مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے جو آئندہ آنے والی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کی زیورات کی سرگشتہ ہے، اور انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑے میں لگے ہوں گے، جنہیں قیافہ کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس حدیث میں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو دنیا کے موجودہ حالات ابھی ایسے نہیں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان امت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے یا نہیں؟ امت مسلمہ کے اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، بیت المقدس کی فتح یقینی اور حتمی ہے، کیونکہ اس کی بشارت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جسے دجال روند نہ ڈالے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مستند احمد کی ایک روایت میں ہے، دجال 40 روز زمین پر رہے گا اور اس کی سلطنت ہر جگہ پہنچ جائے گی، البتہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، جس میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور شامل ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس سے بھی ثابت ہوا کہ دجال کے آنے پر بھی مسجد اقصیٰ ہوگی اور یہودیوں کا مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ امام مسلم اور امام احمد نے یہ پیشن گوئی نقل کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے لڑائی نہ لڑے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو آ کر قتل کر۔ سوائے غرقت نامی درخت کے وہ انہیں پناہ دے گا۔ باقی پتھر، پہاڑ، ہر جگہ جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ بول اٹھے گا کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمان آ کے اس کو قتل کر۔ پیارے بہن بھائیوں، ان تمام احادیث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں، تو اس کو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے منصوبے تو یہودی بنا رہے ہوں گے، لیکن اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی یا 3rd ٹیمپل بنانے کا ان کا خواب ہی رہے گا۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، آمین یا اللہ۔